الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. مشرک اور کافر لوگ کل قیامت کا دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، یہ نا امید ہوں گے، مایوس ہوں گے، اور جن پر انہوں نے دنیا میں امید لگا رکھی تھی کہ یہ ہم نے ان کا لڑ پکڑا ہے، ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، ہم ان کی بیعت ہوئے ہیں، ساڑی انہاں آگے انہاں دی رابطہ میں ساڑی سنتا کوئی نہیں، انہاں دی موڑتا کوئی نہیں، جن پر یہ انہوں نے یہ اپنا ڈیمینڈ کر رکھا تھا، انحصار اپنا رکھا تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، سفارش کریں گے اور ہمیں نجات اور کامیابی کا پروانہ مل جائے گا، تو پھر ایسا ہو کہ یہ خواب جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گے، تو نا امید ہوں گے۔ مسلمان جو صحیح عقیدہ ہے وہ کل قیامت کے دن دنیا میں بھی وہ پر امید تھے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ رب العزت کی گرفت سے بھی ڈرتے تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان کو کامیابی مل جائے گی، اور جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ اللہ رب العزت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو بچا لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی تردید کی ہے کہ ان کی مایوسی جب دیکھیں گے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا، اللہ رب العزت سوال کریں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی نبی، کوئی رسول، یا نبی اور رسول کا آگے نمائندہ، کوئی اہل علم تمہیں بتایا ہو کہ قرآن یہ کہتا ہے، تم سود میں جکڑے ہو گئے ہو، تم رشوت میں جکڑے ہو گئے ہو، اور تم شرک، بالخصوص شرک میں یہاں اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ مشرکین جو ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد جہنمی ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ نہیں اب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر وہ بے بس اور ایسے گردنیں جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے کہیں گے کہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں، ہمیں تو گمراہ کیا تھا فلاں فلاں نے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب یہ تمہارے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، اب عدل والی عدالت جو ہے وہ قائم ہوں گے، سب الگ ہوں گے، اور دو ہی گروہ ہوں گے، دو کیٹاگریاں ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے ٹھکانے ہیں۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان کی دولت ہے، توحید کی، اسلام کی دولت ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتی ہیں، سنت نبوی کے مطابق ان کی ادائیگی کرتی ہیں، وہ تو کامیاب ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے۔ فریق فی السعیر، اور دوسرا گروہ جو جہنم میں ہوگا وہ مشرکین کا ہوگا، وہ اہل کفر کا ہوگا، ان کی روش پر چلنے والے اپنا لوگ ہوں گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم قائم ہوگی، الساعۃ، قیامت، ساعہ گھڑی کو بولتی ہیں، اور یہاں قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر احادیث نبویہ میں بھی جگہ جگہ لفظ ساعہ آیا ہے، اور جس دن قائم ہوگی، یہ گھڑی سے مراد وہ قیامت کی خاص گھڑی، الساعہ الف لام لگی ہے، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یبلس، مایوس ہو جائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ۔ اہل ایمان جو ہیں ان کی اپنا اللہ رب العزت نے صرف یہ بیان کی ہے کہ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس کون ہوتے ہیں؟ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اہل کفر اور اہل شرک یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے، تو یہ نا امید ہوں گے۔ مومن دنیا میں بھی امید وار تھے، اور کل قیامت کے دن اس امید جو انہوں نے لگا رکھی تھی کہ ان کو وہ
ان کے مطلوب مل جائے گا، ولم یکن اور نہیں ہوں گے لہم ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، جو جن کو شریک بنا رکھا تھا اللہ رب العزت کا، وہ شفعاء کوئی سفارشی، وکانو اور وہ ہو جائیں گے بشرکائہم اپنے شریکوں کا کافرین انکار کرنے والے، جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے رہے، جن کو وہ سمجھتے رہے یہ بڑی کرنی بھرنی والے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، تو وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں کوئی حجر و شجروں کی بات نہیں ہے، یہاں پتھروں کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ انکار کر دیں گے، وہ زبان سے بول کر کہیں گے ہم نے تو تمہیں کہا نہیں کہ تم ہمارے پیچھے چلو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس بات سے خبردار کیا ہے، صرف جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ نہیں مشرک، صرف یہ نہیں کہ وہی مشرک ہے، بہت سارے مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہیں، بدعات میں خرافات میں جھگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت ایسی اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے شرک بھی کرتی ہے۔ تو یہ شرک جو ہے یہ بہت باریکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرایت کر جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم اپنے آپ کو توحید پرست کے لانے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم شرک سے بڑا بچتے ہیں، بس اوقات ہم سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم بھی کوئی اتنے پکے مبید نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی توحید کے معاملے میں اور اس پر توکل، اس کو کار ساز سمجھنا، اس کو رازق سمجھنا اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف وہی نگہبان ہے، صرف وہی محافظ ہے، باقی تو سارے اس کے اپنا در کے فقیر ہیں۔ ہاں مقام اللہ رب العزت نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو اس سے زیادہ دیا، اس کا کوئی بھی انکار ہی نہیں ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کو تو اللہ رب العزت کامیاب نہیں کرے گا۔ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت کو کام دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ہستیوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبر پر، خانقاہ پر اور درگاہ پر ہم وہ طریقہ اختیار کر لیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ رب اب اتنے ایسے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں وہ اقرار الحسن غالباً کی یاد وہی پہ آتے ہیں، وہ اس سرکار کے پاس پہنچ گیا جو ان والی مشہور سرکار ہے، اس نے بتایا ہے حالانکہ وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن اس نے اس کا کفر، اس کا شرک ننگا کیا ہے اور بتایا ہے کہ شعبدے بازی کچھ اور چیز ہوتی ہے، کرامتیں کچھ اور چیز ہوتی ہیں۔ یہ لوگ شعبدے باز بہت زیادہ ہیں، کرامتوں والے اللہ کے ولی بہت کم نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی فرق کرنی چاہیے، ہمیں بھی پہچان کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی وہاں میں تمہیں اڑتا ہوا ہے ایسے، یعنی کہ اس حدیث کا مفہوم بھی الفاظ بھی ہے، کوئی ایسے کرتب کرتے ہوئے دکھائے اس کے پیچھے نہیں چلتے، وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے جادو کرنے والے، ٹونا کرنے والے، شعبدے بازیاں کرنے والے اور اس طرح کے چکر چلانے والے بدقسمتی سے جن کا حلیہ اور جن کی شکل و شباہت، جن کی بساقتہ، جن کی چال چلن شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی بنائے بیٹھے ہیں۔ کم سے کم ہم یہ تو دیکھ لیں کہ یار یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی اس نے شکل بنانے کی کوشش کی، اس کا لباس اس کی مزہ کرتا ہے، اس کے گھر میں کیا معاملات ہیں، اس کے والدین خوش ہیں یا ناخوش ہیں، رشتہ دار جو ہے وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ ہم سمجھیں کہ بڑی سرکار ہے۔ اس لیے ہمیں فرق کرنا چاہیے، اولیاء کرام کی تعظیم کریں، ان سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں جب تک وہ دنیا میں موجود ہو، دعا کروا کر ان کی خدمت حاصل کر کے کئی ایک فوائد ہیں، ان کی صحبت حاصل کرنے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن فرق کریں ولی کون ہے اور بلے ڈالنے والا کون ہے، یہ فرق ہونا چاہیے، ولی اور بلے میں فرق ہونا چاہیے۔ جو بل ڈالتے ہیں نا وہ ہمیں پہچان کرنی چاہیے، یوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعہ قیامت، یوم عزم اس دن وہ یتفرقون الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔